صبر کے اوپر بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کتنا ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو جملہ ہے یہ صرف فوتگی کے لیے نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے پھر ہم اس وقت بولتے ہیں اچھی بات ہے، ویسے سمجھ لیں کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، ہر وقت پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑی حیران کن بات ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسی باتیں شاید سنتے نہیں ہیں نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا جو بجھ گیا تو آپ نے تو اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول بھلا یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا مومن کے لیے کوئی بھی مصیبت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو یہ جملہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر بھی یہ جملہ دیتا ہے، اجر بھی یہ جملہ دیتا ہے، کیونکہ بندہ کہہ رہا ہے انا للہ، ہم اللہ کے لیے، انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، جانا بھی اللہ کی طرف ہے۔ یعنی مومن بندہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت طاقت نہیں ہے، سارا کچھ تیرا ہی ہے، تو نے ہی عطا کیا، تیرے پاس ہی ہم نے آنا ہے، تیرے پاس ہی ساری کی ساری نعمتیں ہیں، وہ تو نے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا بندے کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف کوئی آزمائش بندے کے اوپر آتی ہے، وہ پڑھ لیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کو بڑا ثواب عطا فرماتا۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت کا ایک وقت ہوتا ہے آزمائش کا، تو 2 دن 4 دن 6 مہینے سال جتنا بھی بندہ آزمائش میں رہا، اور پہلی دفعہ جب اس نے اللہ کی رضا اللہ کے حکم پہ یہ کہا تھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور نے فرمایا پھر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو نعمتیں ملتی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے بندہ صحت مند تو ساری نعمتیں آ جاتی ہیں، لیکن انسان ہے نا کبھی کبھی یاد تو باتیں آ جاتی ہیں۔ وہ انسان کا پیارا چلا گیا اس دنیا سے، وہ بس کہتے ہیں کہ مٹی کا منہ ہے، جب انسان کے اوپر مٹی آ جاتی ہے اللہ صبر دے ہی دیتا ہے، لیکن وہ پیارے بھولتے تو نہیں ہیں، کسی نہ کسی موقع پہ یاد آ جاتے ہیں، اور جب بھی یاد آئے نا تو پھر یہ بندہ جملہ پڑھے۔ حضور نے فرمایا اگر بندہ وہ جملہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا، رب نے جتنا اس کو ثواب پہلی مرتبہ عطا فرمایا تھا اتنا ہی ثواب ابھی عطا فرمائے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، رب کی رحمت سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے، جزا فضا نہیں کرنا، اپنی تکالیف کو، اپنی آزمائشوں کو، اپنی مصیبتوں کو اپنے پاس اس طرح سنبھال کے رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رب کے سامنے یہ عرض کرنی ہے، یہ رب کو بتانا ہے کہ اللہ فلاں تکلیف ہے مجھے اس تکلیف سے بچا لے، یہ اللہ کے کام ہے۔ وہ اگر چاہے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تو ہر چیز بہتر ہے، نعمتیں ہوں پھر بھی مومن کی بہتری ہے، بھلائی ہے، مومن کے پاس اگر کوئی تکلیف ہو کوئی مصیبت ہو پھر بھی مومن کے لیے حضور نے فرمایا بہتری ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بخاری شریف کی حدیث ہے 6424 نمبر پہ، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی، کہ حضور نے فرمایا رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے ما لعبدی المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ او کما قال۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے جب میں اپنے بندہ مومن کی کوئی پیاری چیز اس سے لے لیتا ہوں، کوئی پیاری چیز اس سے لے لیتا ہوں، والدین ہیں، اولاد ہے، دیگر چیزیں ہیں، گھر ہے، بعض وقت بندے کو مجبوری کی بنا پہ بیچنا پڑ گیا، کچھ اچھی سواری ہے وہ بیچنی پڑ گئی، کوئی بھی پیاری چیز ہے وہ
وہ بندے سے چلی جاتی ہے، کوئی مجبوری بن جاتی ہے، یا کوئی گھر میں سے کوئی فرد چلا گیا، کوئی بہن بھائی، کوئی والدین میں سے اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب بھی میں اپنے بندے سے اس کی پیاری چیز، دنیا کی کوئی پیاری چیز لے لوں نا، اور وہ صبر کرے، ثم احتسبہ الا الجنہ، وہ صبر کر لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، رب فرماتا ہے میں اس کو جنت میں جگہ نصیب فرماؤں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے صبر۔ انسان کو آج کل جس ماحول پہ ہم چل رہے ہیں نا، بڑا تیز ترین ماحول ہے، اور اب صبر کا تو نام ہی نشان۔ یہاں تو جو موٹر سائیکل پہ اس کو صبر نہیں ہے، جو گاڑی پہ اس کو صبر نہیں ہے، جو پیدل چل رہا ہے اس کو صبر نہیں۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر بندہ ہم سمجھتے ہیں میں چاہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے جلدی فلاں جگہ پہ۔ صبر کا نام نشان بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں سکھائی ہیں ان پہ اگر عمل کرے نا، انسان کو ذرا سوچ بچار ہونی چاہیے، کوئی غور و فکر والی بات ہونی چاہیے